غزلیات میں آج ہم غزل نمبر 2 مرزا محمد رفیع سودا اس غزل کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، تو جس میں نمبر 1 ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد الفاظ غزل میں تلاش کر کے لکھیے۔ اہل کرم، اسلام، دیر، دوست۔ تو جواب ہے اہل کرم گدھا، اسلام کفر، دیر حرم، دوست دشمن۔ اگلا سوال ہے، مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دکھتے ہیں۔ یہ شعر ڈیش ہے، مطلع یا مقطع۔ تو جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی سودا نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسی لیے یہ شعر کیا ہے؟ مقطع ہے۔ اگلا سوال ہے، کرم، خدم، ہم، حرم، دم، رقم، کم۔ غزل میں یہ قافیے آئے ہوئے ہیں، 2 نئے قافیے لکھیے۔ تو جواب نئے قافیے ہیں، ستم، جنم، نم، غم۔ اگلا سوال ہے، اشعار کی تشریح کیجیے، جس میں ہے نمبر 1، خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر مصائب و عالم کا مارا ہوا ہے، اس نے بہت برے دن دیکھے ہیں اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اور بھی اس طرح کے حالات کا شکار ہو، اسی لیے وہ اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دوست، ہم نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں اور زمانے کی سختیاں جھیلی ہیں، ان سے ہمارے دشمن بھی محفوظ رہیں اور خدا کرے ایسا برا وقت وہ نہ دیکھیں۔ اگلا شعر ہے، غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں۔ تشریح، شاعر کو نہ دین سے رغبت ہے اور نہ ہی کفر سے مطلب، وہ صرف مسجد اور مندر سے متعلق اٹھ کھڑے ہونے والے تنازعات کا تماشائی ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسجد و مندر مقدس مقامات ہیں جہاں لوگ اللہ اور ایشور کی عبادت کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ عابد اور پجاری باہم منافرت پھیلا کر فرقہ واریت کو کیوں ہوا دیتے ہیں اور کیوں روئے زمین پر فسادات برپا کرتے ہیں؟ جو دین و مذہب کے سچے پیروکار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مذاہب کے اصولوں پر کاربند ہوتے ہیں، ان کی عبادت اور بھکتی میں خلوص ہوتا ہے، وہ صرف عرفان ذات الہی کے متمنی ہوتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اسے نہ کفر سے غرض ہے اور نہ ہی دین سے مطلب، وہ صرف دیر و حرم کے تماشائے دیکھ کر نسل آدم کی تنگ نظری اور کوتاہ ذہنی پر کف افسوس ملتا ہے۔ یعنی ہم نے اس شعر میں کیا دیکھا ہے کہ شاعر کو جو کہ ان تنازعات سے اور ان تنازعات اور اختلافات کا وہ خلاف ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کی اصولوں پر کاربند رہے، یعنی اصولوں کے پیروکار رہے۔ اگلا سوال ہے، زندگی مختصر اور ناپائیدار ہے، اس مفہوم کو ادا کرنے والا شعر لکھیے۔ جواب دیکھیے یہاں پر، حباب لبے جو ہیں اے باغباں ہم، چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں۔ اور نیچے سوال دیا گیا ہے، خودداری اور خود اعتمادی کو ظاہر کرنے والا شعر لکھیے۔ جواب ہے، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں ہم، اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر 2 کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہمارے اگلے ویڈیو میں ہم اپنے اگلے غزل کے سوال و جواب دیکھیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔